أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد بیماروں کی شفا یابی کے لیے، خصوصاً جو بیمار اس وقت وینٹیلیٹرز پر ہیں اور جن کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی گئی ہے، آپ کے بھی اور بانیان مجلس کے بھی، ان بیماروں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص سید ثقلین علی شاہ صاحب جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے سب مل کر تمام بیماروں کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلیہ جل فرجہم۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی یہ جو مجلس ہے یہ نور ہے، نور ہے، حقیقتاً نور ہے، صرف اس کے ادراک کی ضرورت ہے۔ ادراک، ہر بندہ اس نور کو نہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی ان آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن حقیقت میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ ایسا ہے، درد آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، خوشی آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہیں کہ کہیں پر درد ہے اور کہیں پر خوشی ہے۔ یہ آج کل جو چائنا سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں، ان میں چشمہ آتا ہے، وہ چشمہ پہن کے آپ ایک ٹارچ روشن کریں، آپ کو ایسی روشنیاں نظر آتی ہیں، چشمہ اتارنے کے بعد وہ روشنی نظر نہیں آتی۔ چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے نظر نہ آئے وہ کائنات میں بھی نہ ہو، اس لیے اپنی عقلوں کو فعال کریں اور بروئے کار لائیں۔ گزشتہ ان تمام راتوں میں جو میرا سب سے بڑا زور رہا وہ کس بات پر رہا کہ سوچیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، لیکن تعصب سے خالی ہو کر، تحقیق کی نگاہ سے۔ کیا آپ کو میں مناظر لگتا ہوں؟ نہیں، میں مناظر نہیں ہوں۔ مناظرے والے لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم امت کو سوچنے کی اور تدبر کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ رسول اور آل رسول کی راہ ہے۔ سوچنے
اور تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی. جو کچھ مولوی صاحب نے کہا آنکھیں بند کر کے عمل نہیں، یہ غلط ہے. آپ کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، بصیرت کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے سوچنا عقل کی علامت ہے اور انسان ہونے کی دلیل ہے. اگر انسان اس عقل کو بروئے کار نہ لا سکے تو پھر اس کی انسان ہونے کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں، پھر یہ کیسا انسان ہے؟ حیوان کی طرح سے سوچتا ہی نہیں ہے. میں بھی آ رہا تھا، مجھے میزبانوں نے بتایا کہ کئی لوگوں نے گزشتہ ان مجالس کے حوالے سے جو روایتیں میں نے اشارتاً عرض کی ان کے حوالے مانگے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے احباب دوست چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو سوچتے بھی ہیں اور تحقیق کا مزاج بھی رکھتے ہیں. مجھے واقعی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو نمبر دے دیں، جو حدیث آپ کو چاہیے ہو مجھے بتائیے، میں 5 منٹ میں نکال کر آپ کو واٹس اپ کر دوں گا تاکہ آپ کے پاس دلیل کے طور پر محفوظ رہے. اس لیے کہ ان مجالس میں تو ہم نے قطرہ بھی بیان نہیں کیا، قطرہ بھی بیان نہیں کیا. اگر آپریشن شروع ہو جائے تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچے گی. تو اس لیے اب اگر میں یہاں پر حوالے نوٹ کر کے لاؤں تو کل کی مجلس میں آپ کو سارے حوالے لکھوا سکتا ہوں، لیکن ساری مجلس اسی کی نظر ہو جائے گی. اس لیے مجھے جو مناسب لگ رہا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں، رابطہ کیجئے، نمبر لیجئے، واٹس ایپ کیجئے. جب چاہیں جو بھی بات میں نے یہاں پر کہی ہے اس کا حوالہ مانگے، صرف اس کا موضوع بتا دیں. اس موضوع پہ آپ نے کہا تھا، اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی حوالہ آپ تک پہنچ جائے گا. سلوات بھیجیے اور محمد والے. ہم اسلام کی 2 تعبیروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک وہ تعبیر جو اللہ چاہتا ہے، اس کا رسول چاہتا ہے اور رسول کی اہل البیت نے پیش کیا ہے، اور ایک وہ جو تحریف شدہ اور تبدیل شدہ تعبیر ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے چند چیزوں کی طرف صرف اشارہ کیا گیا، رسول اللہ کے حوالے سے چند چیزوں کی طرف بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں صرف میں نے اشارہ کیا ہے. آج ایک موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ کی توجہ چاہیے. آپ نے بڑا سنا ہے، آپ یہ روایت ہر جگہ سنتے ہیں. قوالیوں میں بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، قوالیوں میں بھی، خوشیوں میں بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. امیر المؤمنین کی محبت میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. شیعہ بھی پڑھتا ہے اور سنی بھی پڑھتا ہے، اور ہر ایک اس حدیث کو جب پڑھتا ہے تو اش اش کر اٹھتا ہے کہ نبی کریم نے کیا فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ حدیث سب نے سنی ہے اور سب نے پڑھی بھی ہے. تو گویا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. حدیث تو واضح ہے، لیکن اب تعبیریں 2 ہیں، 2 الگ الگ تعبیریں. پہلے میں اپنے برادران اور دوستوں کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب ان سے پوچھو کہ یہاں پر امیر المؤمنین کی ولایت سے مراد کیا ہے تو اکثریت زور لگاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یعنی علی کی دوستی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا صرف علی کی دوستی کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہوا؟ تو کہتے ہیں ہاں کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے پیچھے سے ایک روایت لے کر آتے ہیں، وہ بھی بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اپنے اصحاب کو یمن بھیجا. یمن میں جنگ ہوئی، فتح پائی، مال غنیمت لے کر اور کنیزوں کو لے کر آئے. رستے میں امیر المؤمنین نے مال غنیمت میں سے کچھ چیزوں پر تصرف کیا. ایک صحابی نے اپنے لیے مانگا تو امیر المؤمنین نے نہیں دیا، لیکن خود اس کو استعمال کیا اور ان میں سے ایک کنیز اپنے لیے الگ کر لی. جب الگ کر لی تو وہ صحابی بڑے غصے میں آئے اور سیدھے پہنچے نبی کریم کی بارگاہ میں اور نبی کریم سے علی کی شکایت لگائی. تو نبی کریم نے اس سے کہا کہ تم علی سے آخر چاہتے کیا ہو؟ پھر آپ نے اس موقع پر ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس سے بھی کہا کہ میں علی کا دوست ہوں، تم بھی علی کے دوست بنو. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہونا چاہیے. یہ اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں. اس پس منظر کے ساتھ گویا یہ روایت علی کی دوستی کو بیان کر رہی ہے، اس کے علاوہ اس روایت میں کوئی اور پیغام نہیں ہے. یہ ہے ہمارے دوستوں کی تعبیر اس مشہور ترین اور بنیادی ترین روایت کے حوالے سے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اہل البیت کا نقطہ نظر پیش کروں اور وہ بھی قرآن سے پیش کروں. قرآن کریم ہمارے لیے بنیاد ہے. قرآن کریم بنیاد ہے. اس حدیث کے بیان ہونے کا ایک لمبا پس منظر ہے. جب نبی کریم اپنے آخری حج کو ختم کر کے نکلے تو جو لوگ مکہ سے نکلتے ہیں وہ ایک مقام تک سارے لوگوں کا رخ ایک ہی رستے پر ہوتا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو خم کہتے ہیں. اس مقام پر گویا وہ ایک چوراہا ہے. دوسرے لفظوں میں وہاں سے عراق کا رستہ الگ ہو جاتا ہے، مدینے کا رستہ الگ ہو جاتا ہے، یمن کا رستہ الگ ہو جاتا ہے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ نازل ہوتا ہے. یہ رسول اللہ کا آخری حج ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو گویا ذی الحج گزر گیا، آگے محرم اور سفر ہے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد رسول اللہ نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. وہاں پر وحی نازل ہوتی ہے. وحی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے. توجہ دیئے، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. میں مناظرہ نہیں کرتا، نہ مجھے مناظرہ آتا ہے. میں صرف دعوت فکر دیتا ہوں. سوچئے اس بات کا، مطالعہ کیجئے اس بات کا کہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچائیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، یہ جو آپ نے 22 سال 8 مہینے تمام دین لوگوں تک پہنچایا ہے. جہاد کیا، لڑائیاں لڑی، شہادتیں دی، شیب ابی طالب میں وقت گزارا، لوگوں کے مظالم برداشت کیے. جتنا بھی آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا وہ زیرو ہو جائے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے گویا کوئی کام نہیں کیا، رسالت ہی ادا نہیں کی. اب سوال، بہت بڑا سوال ہے، وہ کون سا حکم ہے اسلام کا جس کے بیان کرنے سے اور نہ کرنے سے اتنا بڑا فرق پڑتا ہے؟ نماز آ چکی، روزہ آ چکا،
حج کا حکم کمپلیٹ ہو گیا اور حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، جہاد کیا گیا، 23 سالوں میں جتنے بھی جہاد ہونے تھے ہو چکے، تو یہ سب کچھ ہو گیا، سارے احکام تو آ گئے۔ اب کون سا ایسا حکم ہے جس کے بیان نہ کرنے سے گویا یہ تمام کی تمام زحمتیں نقش پر آب ثابت ہوں گی اور ضائع ہو جائیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ہر صاحب فکر سے یہ سوال ہے۔ جو بھی اسلامی تاریخ اور قرآنی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا کوئی ایسا جواب دو جس سے عقل مطمئن ہو سکے کہ جب 23 سال کے عرصے میں سارا دین نازل ہو چکا اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ان آخری آیات میں سے ہے جو رسول کریم پر نازل ہوا، تو اب بتائیے وہ کون سا امر ہے جس کے کرنے سے دین مکمل ہوتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے سابقہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب نبی کریم نے کیا کیا؟ نبی کریم رک گئے وہیں پر، وہاں پر پانی کا ایک تالاب تھا، اس مقام پر جس کو غدیر کہتے تھے، وہاں پر رک گئے۔ رکنے کے بعد حکم دیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ جو پیچھے سے آئے ہیں ان کا انتظار کرو، وہ بھی پیچھے سے واپس پہنچ جائیں۔ 1,00,000 صحابہ یا 1,20,000 صحابہ، یعنی سب کا انتظار کرو، سب پہنچ جائیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ مجھے انسانی نفسیات بتائیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ حج پہ عمرے پہ گئے ہوں گے، آج آپ میں سے بہت سارے لوگ زیارات پہ گئے ہوں گے، جاتے ہوئے جو اشتیاق، جو طلب، جو تڑپ ہوتی ہے جب آپ حج سے واپس لوٹتے ہیں ایئرپورٹ، جب آپ زیارات سے واپس لوٹ کر آتے ہیں ایئرپورٹ، اگر وہاں پر جہاز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے گھر پہنچنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں آپ، حج کے سفر میں بھی، عمرے کے سفر میں بھی، زیارات کے سفر میں بھی، چونکہ آپ نے عبادت کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آپ کا پورا زور اس پر ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائیں۔ تو کیا اس زمانے میں حاجیوں کا یہی مسئلہ نہیں تھا؟ سارے حاجی جلد سے جلد اپنے گھروں کو جانے کے لیے بےتاب، اور گرمیوں کے سخت ترین دن، مکہ کی گرمی اور آفتاب کی تپش ایسی کہ سر کے بال جل جائیں، ایسے وقت میں رسول کریم پیچھے والوں کا انتظار کرتے ہیں اور آگے جانے والوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم پالانو کا ایک ممبر بنا دو۔ یہ سارا ایکٹ، یہ سارا قدم، ہر قدم کے پیچھے حکمت کار فرما ہے، ہر قدم کے پیچھے۔ جب سب کو جمع کیا تو ان اصحاب میں سے انتخاب کیا جن کی آوازیں اونچی تھی، جن کی آوازیں دور تک پہنچتی تھی، ممبر بنایا، علی کو بلایا، کھڑے ہوئے، اس سے پہلے خطبہ دیا۔ خطبہ آپ ایک ایک جملہ فرماتے اور جو آپ سے کچھ فاصلے پر بندہ تھا جس کی آواز اونچی تھی وہ سنتا اور کہتا رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اگلے تک وہ پہنچاتا۔ لاؤڈ سپیکر کا انتظام تو نہیں تھا، تاکہ ہر ایک تک رسول کا یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو یہ اہتمام کیا، اور اس کے بعد جب ممبر پر چڑھے سب سے پہلے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کلمت اللہ کی تمہیں دعوت دی یا نہیں دی؟ آپ نے دی یا رسول اللہ۔ میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آپ خطبہ پڑھیے، خطبہ غدیر شیعہ نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور کم از کم 120 طریقوں سے مختلف راویوں نے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیعوں کے ہاں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔
آپ امام احمد بن حنبل کی مسند پہ جائیے، آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی، ترجمہ موجود ہے۔ اگر اس میں اس ترجمے میں کوئی تبدیل نہ کی گئی ہو تو، چونکہ آج کل یہ بھی ایک وبا شروع ہو گئی ہے، جہاں کوئی حدیث ہمارے افکار، ہمارے بنائے ہوئے قواعد پر ضرب لگائے، جب اگلی باری آتی ہے چھاپنے کی تو وہ حدیث ہی اڑا دی جاتی ہے۔ آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے پاکستان کی طباعت اور سعودیہ کی طباعت آپ دیکھیں تو سعودیہ کی طباع میں حدیث ملے گی، پاکستان کی طباع میں حدیث غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مصیبت شروع ہو چکی ہے، علمی خیانت۔ تو امام مسند نے، امام حنبل کی مسند میں یہ پوری روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے توحید کا پوچھا، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک پہنچایا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ میں نے اپنی رسالت پوری کی؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پوری کی۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، یہ سوال انتہائی اہم سوال ہے۔ فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ یہ سوال کیا۔ اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے نبی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی لوگوں کی، مؤمنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ مؤمنین اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، رسول مالک ہیں۔ حق تصرف کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ اور میں اگر اپنا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو ہم مجرم ہیں، لیکن اگر رسول اللہ چاہے تو یہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہیں ہماری جانوں کے۔ اور قرآن کی آیت یہی کہتی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، میں تمہاری جانوں پر اللہ کے حکم سے تم سے زیادہ اختیار اور تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ جب یہ کہا تو جملہ کیا ہے؟ الست اولا، اولا اسی ولا یلی سے ہے، مولا اسی ولا یلی سے ہے۔ کہا الست اولا، کیا میں تمہاری جانوں پر تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ ہاں رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کے جس کی جان پر مجھے حق حاصل ہے، اس کی جان پر اس علی کو بھی حق حاصل ہے۔ یہ علی بھی اسی طرح سے تمہاری جانوں کا مالک ہے جس طرح سے میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کی تفسیر کریں، رسول اللہ نے صرف دوستی بیان کی تھی، دوست یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ گزشتہ 23 سالوں میں نبی نے کیا کیا تھا علی کے بارے میں؟ نبی نے ابتدا ہی سے یہ فرمایا تھا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اور یہ آخر میں نہیں، ابتدا میں فرمایا تھا۔ تو وہاں پر اپنے وجود کا حصہ قرار دیا تھا۔ قرآن کریم نے نفس رسول کے طور پر علی کو پیش کر کے بتا دیا تھا کہ علی رسول کی جان کا نام ہے۔ دوستی زیادہ اہم ہے یا جان زیادہ اہم ہے؟ جان زیادہ اہم ہے۔ اسی رسول نے علی کی محبت کو اللہ کی محبت اور علی سے دوری کو اللہ سے دوری قرار دیا تھا۔
اسی رسول نے علی کی مودت کو واجب قرار دیا تھا اور فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر مجھے تم رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو علی اور آل علی سے محبت کرو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ ایڑی نے کیا جن میں ماں اللہ اضافہ کر ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ نے گزشتہ ان 22 سال 8 مہینوں میں علی کی فضیلتوں کے علاوہ اور کیا بیان کیا ہے؟ ساری طاقت لگائی ہے تاکہ علی کو پہچنوایا جا سکے۔ اب آپ کہیں کہ غدیر خم میں رسول نے صرف یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، صرف دوستی بیان کرنے کے لیے، وہ بھی ایک صحابی کی شکایت پر اس گرم دھوپ میں اتنا بڑا اہتمام، اور پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے 3 دن یہ حاجی وہاں پر رہے اور جشن مناتے رہے۔ 3 دن جن کو اپنے گھروں میں جانے کی اتنی جلدی تھی، اور جب رسول نے علی کا ہاتھ تھام کر بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سب سے پہلے آ کر علی کو ولی بننے کی مبارکباد دینے والوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شامل ہیں، جو انہوں نے آ کر سب سے پہلے کہا کہ علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ اللہ کے رسول کے بعد ہم سب کے ولی بن گئے۔ دوستی اتنا نیچے لے آتے ہیں آپ علی کے بغض میں اور علی کی دشمنی میں۔ علی کی دوست، علی کی ولایت، علی کی ولایت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا، توجہ چاہیے آپ کی، میں قرآن سے چاہوں گا آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کر سکوں جو آج کی اس مجلس میں کافی ہو۔ جب یہ عمل ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو جبرائیل اتر آئے۔ جبرائیل اترے، انہوں نے کیا کیا؟ رسول کو مخاطب کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اليوم، توجہ ذرا کان کھول کر توجہ دیجیے، اليوم یئس الذین کفروا، آج دنیا بھر کے سارے کافر مایوس ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، صرف مجھ سے ڈریے۔ پہلے جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے اپنی رسالت پوری نہیں کی۔ اس کے بعد اگلا جملہ وہ میں شاید آپ کو سنا نہیں سکا، قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ فکر مند نہ ہو۔ شر کیا تھا؟ لوگوں کا خوف کس چیز کا تھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم اس اعلان غدیر کے بعد مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو ایک رات 12 افراد حملہ کر دیتے ہیں، 12 افراد، اور رسول کریم پر حملہ کرتے ہیں، لیکن رسول کریم بچ جاتے ہیں۔ ایک بجلی کونتی ہے، رسول کریم کے ساتھ حذیفہ یمان موجود ہیں، ان کو وہ
دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان منافقین کو پہچان لو جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے, بظاہر یہ مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے. ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ہاں 12 منافق امت میں موجود تھے, صرف 12 نہیں تھے, 12 سرغنے تھے. منافقوں کی تعداد 12 سے بہت زیادہ تھی, لیکن یہ 12 سرغنے تھے, اور ان سرغنوں کے چہروں کو اس عظیم اور جلیل القدر صحابی نے دیکھ لیا تھا. اس صحابی نے دیکھ لیا تھا. اور کس نے دکھایا تھا؟ رسول کریم نے دکھایا تھا. کہا تھا کہ پہچان لو ان کو, یہ میری امت کے منافق ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہر صحابی کوشش کرتا تھا کسی طرح سے بات نکلوا لے کہ وہ صحابی کون تھے جو منافق تھے اور رسول نے آپ کو دکھایا تھا. حذیفہ کی زبان ہمیشہ بند رہتی تھی, فرماتے تھے نہیں رسول نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے. لیکن جس رسول نے حذیفہ کو بتایا تھا اسی رسول نے علی کو بھی بتا دیا تھا. جس رسول نے حذیفہ کو بتایا تھا اس نے آل علی کو بھی بتا دیا تھا. اس لیے ہماری روایات کی کتابوں میں ان تمام منافقین کے نام درج ہیں کہ کون کون تھے جو نبی کی جان لینا چاہتے تھے, کون کون تھے. اس کا مطلب ہے قرآن نے جب کہا کہ واللہ یعصمک من الناس, تو اللہ نے رسول کو بچا کر بتایا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب ذرا آگے بڑھیے. جب نبی کریم یہ اعلان کر چکے تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا. یہ جو آیت نازل ہوئی 4 بڑے مطالب اور بڑے دعوے اس آیت میں موجود ہیں. 4 بڑے مطالب اور بڑے پیغام, بڑے دعوے. پورے قرآن میں کسی مفسر سے پوچھئے علی کی ولایت کے علاوہ کوئی اور مصداق ان آیات کے لیے وہ تلاش کر کے بتا دے. فتح مکہ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. بڑے بڑے جہاد اور جنگوں میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی, لیکن ایسی کوئی آیت نصیب نازل نہیں ہوئی. آج آیت نازل ہوتی ہے الیوم یئس الذین کفروا. آج اس اعلان کے بعد اہل کفر مایوس ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل نفاق کو انتظار تھا کہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی ہم اپنا کام کر لیں گے, اور اہل کفر کو انتظار تھا کہ نبی کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, اس لیے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ہماری باری آ جائے گی اور ہم اپنا کام کر لیں گے. اللہ نے اہل نفاق سے بھی بچایا اور اہل کفر کو بھی مایوس کیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. اب آپ ان کفار سے نہ ڈریے, آپ صرف مجھ سے ڈریے. اس کے بعد اگلا جملہ وہ آپ سب کو یاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج کفار مایوس ہو گئے اور ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وہ دین جس میں علی نہ ہو مکمل نہیں ہے. علی کے آنے کے بعد دین مکمل ہو جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا. صرف دین مکمل نہیں کیا, یہ اعلان جس کا تعلق علی کی ولایت سے ہے, یہ اعلان اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں ایک طرف, یہ نعمت ایک طرف. اگر یہ نعمت نہیں ہے تو باقی نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے.
دربار بڑی حیاتی ہوئی بڑی حیاتی ہوئی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي آج میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی اس لیے کہ علی کی ولایت میں اللہ کی ساری نعمتیں پوشیدہ ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتا اس لیے علی کی ولایت کو مانو تمہارے دین سے میں راضی ہو جاؤں گا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اسلام وہی ہے جس میں علی ولی ہے جس میں علی ولی نہ ہو قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ اسلام کا نام ضرور ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں آئے دین سے خارج ہوگا محمد و آل محمد دین سے خارج ہوگا جو ولایت ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے اب ذرا دیکھیے غور کیجیے کہ اتنی واضح آیات ہے اب مفسرین سے پوچھئے علماء سے پوچھئے اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو پھر وہ کون سا حکم ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوتا ہے روزے فرض ہوئے دین کے کامل ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی حج کا حکم آیا دین کے کامل ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی روزے کا حکم آیا دین کے کامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہوئی جہاد کا حکم آیا دین کے کامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہوئی وہ کون سی چیز ہے جس کے آنے کے بعد اللہ دین کو کامل قرار دیتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے آنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں اب تمام ہوئی کامل ہوئی اور اپنے اتمام کو پہنچی وہ کون سی چیز ہے جس کے آنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب اسلام میرے لیے قبول ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام میرے لیے قابل قبول نہیں تھا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے اور سوچنے کا سوال ہے ہر سنی کو بھی سوچنا چاہیے ہر شیعہ کو بھی سوچنا چاہیے ہر شخص کو سوچنا چاہیے جتنا آپ سوچیں گے اتنا زیادہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ جتنا آپ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ گہرائی تک پہنچیں گے اور آپ کے تمام مطالعات کا اختتام اس دروازے پر ہوگا جس کو علی کا دروازہ کہتے ہیں عزیزان گرامی علی وہ ہستی ہے جن کے بغیر اسلام زیرو ہے زیرو کی کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں ہوتی عدد لگے تب قیمت بنتی ہے اللہ کی طرف سے جو عدد آیا ہے اس عدد کو علی کہتے ہیں زیرو جتنے بڑھاتے جاؤ گے قیمت بڑھتی جائے گی بشرطے کہ علی ہو اگر علی نہیں ہے تو ہزاروں زیرو لا کے جمع کرو ان تمام زیروز کے جمع ہونے کے نتیجے میں نتیجہ بھی زیرو ہی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کے بعد 30 سال گزر گئے تقریباً 25 سال ان 25 سالوں میں امیر المومنین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا جب آپ کوفہ میں تھے تو آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں تم میں بہت سارے نبی کے صحابی موجود ہیں جن لوگوں نے غدیر خم میں نبی کی زبان سے میری ولایت میری خلافت میری حکومت کی تصدیق اور تائید کا اعلان اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ذرا اٹھ کر بیان کر دیں 30-25 سال کے بعد تو مسجد کوفہ میں 30 افراد اٹھے اور کہا کہ ہاں ہم نے غدیر خم میں رسول سے آپ کے بارے میں یہ پوری روایت سنی تھی کہ اب رسول کے
جانشین رسول آپ ہیں. اور اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ شیعہ تو کریں گے چونکہ ان کا عقیدہ ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا. امام احمد ابن حنبل، میں اہل سنت علماء کی بات کر رہا ہوں، مفسرین میں کم از کم 12 مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے ان آیات کی شرح اور تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تائید میں نازل ہوئی ہے. جس میں فخر رازی ایک مفسر ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. علی پر جتنا غور کرو گے دل کھلتا چلا جائے گا، آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی. جتنا علی کے قریب پہنچو گے نورانیت بڑھتی چلی جائے گی، تاریکی ختم ہوتی چلی جائے گی. جتنا علی کو پہچانتے چلے جاؤ گے بصیرت بڑھتی چلی جائے گی، بصارت میں تازگی آتی چلی جائے گی. علی روشنی ہے، علی روشنی ہے. اس لیے ساری دنیا نے چاہا علی کی روشنی کو مٹائے. ساری دنیا علی کے دور سے لے کر 61 ہجری تک ہر دور میں علی کے نام کو مٹانے کی بھرپور جد و جہد ہے. یہ جو اہل البیت پر ظلم ہوا، اس ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ علی کا بغض، علی سے دوری، علی سے نفرت. بڑی باتیں ہیں لیکن کیا کیا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطالعہ کریں، اس لیے سب کو دعوت دیتا ہوں مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں. جائے تبری کو پڑھیں، تبری شیعہ تو نہیں ہے، ابن ہشام شیعہ تو نہیں ہے، ابن اسیر شیعہ تو نہیں ہے کہ کہیں بھئی یہ شیعوں کا موقف ہے. پڑھیں تاکہ آنکھیں بھی کھلیں اور کان بھی کھلیں. کیا کیا مظالم اہل البیت کے ساتھ روا رکھے گئے علی کے بغض اور علی کی دشمنی میں. کربلا اسی علی دشمنی کا نتیجہ ہے. کسی شاعر نے کہا ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت کھا گئی. توجہ چاہیے. ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت کھا گئی. بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. جن لوگوں کو بدر میں علی نے مارا ان کی اولادوں نے کربلا میں حسین کو مارا. جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اندر کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں کس مظلوم کے مصائب پڑھوں. جس مظلوم کی طرف دیکھتا ہوں وہ مجھے سب سے بڑا مظلوم لگتا ہے. علی اصغر سب سے بڑا مظلوم، قاسم ابن حسن سب سے بڑا مظلوم، علی اکبر سب سے بڑا مظلوم، خود حضرت عباس علمدار سب سے بڑے مظلوم. کس مظلوم کو ہم روئیں؟ سب مظلوم. کیوں مظلوم؟ اس لیے کہ علی کی اولاد میں سے، اس لیے کہ ان کا باپ علی ہے جو قاتل المشرکین ہے. کربلا میں بڑے بڑے شخصواروں نے جان دیا ہے لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کے حوالے سے حسین ابن علی کا رویہ بڑا عجیب ہے. وہ کون ہے؟ وہ شبیہ رسول علی اکبر. علی اکبر کربلا میں ہیرو ہے لیکن کربلا میں ہیرو نہیں بنے. مدینہ سے ہی وہ ہیرو تھے، مدینہ ہی سے. عجیب ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مدینہ کے باہر سے لوگ آتے تھے، فقیر ہو جاتے تھے، ضرورت مند ہو جاتے تھے، تو ہاتھ آگے بڑھاتے تھے کوئی مدد کرے.
لوگ کہتے تھے جا کر کریموں کے دروازے پر دستک دو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. کریم کون؟ کہتے تھے وہ دروازہ جس کے اوپر دن میں بھی چراغ جلتا ہے, دن میں بھی چراغ جلتا ہے. جب دستک دیتے تھے اندر سے ماہ بنی ہاشم باہر آتے تھے, علی اکبر باہر آتے تھے, اور علی اکبر کے سامنے کوئی اگر ہاتھ پھیلاتا تو علی اکبر اس کی ہر ضرورت پوری کرتے. اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی علی اکبر گھر سے باہر آتے تھے مدینہ میں بازاروں میں لوگ رک رک کر دیکھتے تھے کہ یہ رسول کی شبیہ آ رہے ہیں, رسول کی شبیہ آ رہے ہیں. جب علی اکبر پیدا ہوئے تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین نے حضرت علی اکبر کو لے جا کر مسجد کے محراب پہ رکھ دیا. جب محراب پہ رکھا اور کہا کہ بار الہ یہ بیٹا تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے حاضر ہے. حضرت زینب آگے بڑھی, اس بچے کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بار الہ اس بچے کی تربیت میں کروں گی. اس لیے زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت علی اکبر سے عجیب طرح کی ایک محبت تھی, عجیب طرح کی محبت تھی. اس لیے کربلا میں بھی اس محبت کا اظہار جا بجا ہوتا ہے, جا بجا. جب انصار سارے شہید ہو گئے اور اہل البیت کی باری آئی تو بعض محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ حسین کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کسی اور کو پہلے اجازت دے کہ وہ جائے میدان میں. اس لیے جب حضرت علی اکبر آئے تو حسین نے بے دریغ اجازت دی, فرمایا کہ جاؤ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. چونکہ غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی, لیکن دوسری طرف باپ تھے, دوسری طرف باپ تھے. اس لیے جب علی اکبر آئے تو مولا حسین نے فرمایا کہ ہاں بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دوں گا, لیکن ایک کام کرو, تمہاری پھوپھی کا تم پر بڑا حق ہے, تمہاری ماں اور بہنوں کا تم پر بڑا حق ہے, جاؤ پہلے ان سے اجازت لو. علی اکبر خیمے میں واپس آئے. جب خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ میں شہادت کی اجازت دے کر جا رہا ہوں تو تمام مخدرات لپٹ گئی علی اکبر سے. شہزادے ہم تو جب کبھی اپنے نانا کو یاد کرتے تھے تمہیں دیکھ لیتے تھے, اب تم بھی چلے جاؤ تو ہم کس کو دیکھ کر نانا کو یاد کریں گے. اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو خیمے کا پردہ ہے یہ بار بار اٹھتا تھا, علی اکبر باہر آنے کی کوشش کرتے تھے اور بار بار گرتا تھا, مخدرات علی اکبر کو اندر کھینچ لیتی تھی. سب سے بڑا خطرناک اور مشکل مرحلہ بیویوں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا کر باہر نکلنا تھا. بیویاں اس حد تک علی اکبر کو چاہتی تھی. جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو خود امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگی لباس پہنایا اور ان کے سر پر امامہ رکھا, اور اس کے بعد جب علی اکبر آگے بڑھے تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آگے جانا لیکن بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بابا کمر پر ہاتھ رکھے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حسین کو یہ بیٹا اتنا عزیز ہے. جب یہ بیٹا میدان کربلا کی طرف جانے لگا تو اس وقت حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا, قد برز الیکم غلام, اب تمہاری طرف ایک ایسا جوان آ رہا ہے, اشبہ الناس, جو سب سے زیادہ شبیہ ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ, جو بولنے میں رسول نظر آتا ہے, جو دیکھنے میں رسول نظر آتا ہے, جو چلنے میں محمد عربی نظر آتا ہے. ایک ایسے بیٹے کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. علی اکبر اس شان سے میدان میں آئے. جب میدان میں آئے اپنا تعارف کروایا, سب کو معلوم تھا کہ علی اکبر کس شجاع کا نام ہے. جب دشمنوں پر پل پڑے تمام مورخین نے لکھا ہے پہلے حملے میں 120 اشقیاء کو فنار کیا.
اور اس کے بعد تھک گئے. یہ جو تلوار ہے ہاتھوں میں بھاری لگنے لگی. تھکن سے چور اور زخموں کے ساتھ واپس پلٹے بابا کی طرف. بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بابا یہ جو تلوار ہے بہت ثقیل اور بھاری ہو گئی ہے, ذرا مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیجئے, اس کے بعد دیکھیے میں کیسے لڑتا ہوں. بعض اہل دل نے, بعض عرفاء اور صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر بابا کی بارگاہ میں آئے اور اپنی آنکھوں سے ملتجیانہ نگاہ سے عرض کیا بابا اب مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجئے, آپ میری شہادت روک کیوں رہے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے بیان کیا کہ جب کبھی کوئی تیر آتا علی اکبر کی طرف, بابا کی نگاہوں کا اشارہ تیر کا رخ موڑ دیتا تھا. اس لیے علی اکبر آئے بابا کی بارگاہ میں کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیجئے میں شہید ہو جاؤں. جب پانی مانگا تو رسول کے شہزادے حسین نے اپنے شہزادے کی آنکھوں میں دیکھا, کہا کہ بیٹا کتنا سخت ہے باپ پر کہ بیٹا پانی مانگے اور باپ اس کی پیاس نہ بجھا سکے. لہذا کہا کہ ذرا قریب آؤ, ایک کام کرو اپنی زبان میرے منہ میں دو تاکہ میرے منہ کے اندر اگر کوئی نمی ہے تو وہ نمی تم لے سکو. جیسے ہی زبان حسینی سے ٹکرائی, علی اکبر گھبرا کر پیچھے ہٹے, کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کی طرف, بس کچھ ہی لمحوں میں تمہارے بابا, تمہارے جد, تمہاری دادی تمہیں سیراب فرمائیں گی. علی اکبر دوبارہ پلٹے. اس حملے میں 80 اشقیاء کو فرار کیا اور چھپے ہوئے دشمنوں کے حملوں سے جب حضرت علی اکبر تڑپے, ایک وقت ایسا آیا کہ تیروں کی بارش میں حضرت علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں کو تیر لگا, بدن کو تیر لگا, خود علی اکبر کو تیر لگے تو گھوڑا لشکر اشقیاء میں گھس گیا. جب لشکر اشقیاء میں گھس گیا, مورخین کہتے ہیں فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, اتنی تلواریں علی اکبر پر پڑی کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے نظر آنے لگے. جب یہ منظر دیکھا تو پکارا یا ابا ادرک ابا, ابا جان آپ مجھے پائیے. لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جب حسین بھاگ کر عقاب کی طرح سے اپنے بیٹے کے جسم اطہر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا, زینب پہلے سے پہنچی ہوئی ہے, پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور علی اکبر کو سہارا دے رہی ہے. بعض مورخین نے یہاں پر لکھا ہے کہ زینب نہ آتی, لیکن ان کو معلوم تھا کہ علی اکبر سے حسین کو عشق ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کو اس حالت میں دیکھ کر خود حسین پہلے شہید ہو جائے. اس لیے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے خود آئی. حسین ابن علی علیہ السلام نے زینب علیہ السلام کو واپس بھجوایا. اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا, سر کو اپنے گود میں اٹھایا, پیشانی پر بوسہ دیا اور کیا فرمایا, بیٹا تمہیں شہادت مبارک ہو, کچھ ہی دیر میں بھی تم سے ملحق ہو جاؤں گا. اب بیٹا کیا کہتا ہے, علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بابا جان رسول اللہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا علی اکبر جلدی کرو اور میرے حسین سے کہو کہ بیٹا جلدی کرو, تم بھی ہمارے پاس چلے آؤ. اللہ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا الأيام القليل ينقلبون. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحرمة محمد وآله الطاهرين يا الله